السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی عدت کس قدر ہونی چاہیے، کتنی ان کی عدت ہوتی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر ہے 228۔ اللہ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقات وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہو، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 حیض تک، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ اچھا، یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جنہیں طلاق دی گئی ہے اور انہیں حیض آتا ہو، ٹھیک ہے، جنہیں طلاق دی گئی ہے اور انہیں حیض آتا ہو، اور اس کے بعد یہ کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ مرد نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی کی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی اور عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی عورت کہ جس کا نکاح ہو چکا ہو لیکن رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی عورت پر کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی دوسری آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہے اور اس کی رخصتی ہو چکی ہے، شوہر کے ساتھ وہ خلوت صحیحہ گزار چکی ہے، تو ایسی عورت جو ہے اس کا جو عدت ہوگی وہ 3 حیض ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوگی۔ اچھا، اب اگر ایک عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں بیان کی ہے، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 234 میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تمہارے میں سے جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں اور وہ بیویوں کو چھوڑ دیں، یذرون ازواجا، بیویوں کو چھوڑ دیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ ان کی عدت جو ہوگی وہ 4 مہینے اور 10 دن ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے خاوند جو ہے وہ انتقال ہو جائے ان کا، اور پیچھے سے ان کی بیویاں ہوں، تو اب ان کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت جو بیوہ ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ میں طلاق کے احکام سورہ طلاق میں ملتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت میں، ٹھیک ہے، جو ان کا جو عدت کا جو ان کا ٹائم ہے اس میں ان کو طلاق دو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایسا نہیں کہ جب منہ اٹھایا طلاق دے دی۔ طلاق دینے کا ٹائم پیریڈ کیا ہے کہ عورت کو ایسے دور میں طلاق دی جائے، ایسی پاکی میں اس کو طلاق دی جائے جس میں مرد جو ہے عورت کے قریب نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، جس میں مرد عورت کے قریب نہ گیا، ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے کہ جس میں مرد عورت کے قریب نہ گیا ہو، حیض کی حالت میں طلاق اسے نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لعدتہن کا یہ مطلب ہے کہ طلاق دو عورتوں کو ان کی عدت میں، وآسوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو، یعنی عدت کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو شمار کرو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، تم نہ نکالو ہن ان عورتوں کو، طلاق کے بعد تم عورتوں کو نہ نکالو، من بیوتہن ان عورتوں کے گھروں سے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تو بیوتہن، طلاق کے بعد جو ہے وہ بیوی کا جو گھر ہے، وہ شوہر کا جو گھر ہے وہی اس بیوی کا گھر رہے گا، یعنی وہ اپنے عدت کا جو پیریڈ ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی طلاق کے بعد۔ ولا یخرجن، نہ تو شوہر عورتوں کو ان کے گھر سے نہ نکالیں، ولا یخرجن، اور نہ عورتیں خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ اچھا، اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ عورت کہ جسے حیض نہ آتا ہو اس کی عدت کیا ہوگی۔ دیکھیں ابھی تک آپ نے یہ سیکھا ہے کہ وہ عورت جسے حیض آتا ہو، اس کے ساتھ دخول بھی کیا ہو شوہر نے، اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری بھی کی ہو، اسے حیض بھی آتا ہو، تو اگر اسے طلاق دیجیے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب ایک عورت ہے جسے حیض آتا ہی نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے اس کی جو ہے نا کوئی ایسی طبی عارضہ اس کو ہے کہ اس کو سالوں سے حیض نہیں آ رہا، یا جو ہے نا کچھ وقت سے اس کو حیض نہیں آ رہا، بیماری کی وجہ سے اس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، تو اس عورت کی عدت کتنی ہوگی؟
اور وہ عورت جس کی عمر 40 سال 45 سال 50 سال ہو چکی ہے 60 سال ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ عمر ہو چکی ہے، زیادہ عمر کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، تو ان کا حکم جو ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ٹھیک ہے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان عورتوں کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور جنہیں حیض نہ آیا ہو، وہ عورتیں جنہیں حیض نہ آیا ہو، اس کا مطلب کیا ہے گا، ایک وہ عورت ہے جسے یئسنا، جو مایوس ہو چکی ہے، یعنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اب اس کا حیض آنا بند ہو چکا ہو، وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہو، تو اس کی عدت 3 مہینے کی، ٹھیک ہے، اور واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہ آیا ہو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے ان کا حیض آنا رک گیا ہو، سالوں ہو گئے ان کا حیض نہیں آ رہا، تو پھر ان کی عدت بھی کتنی ہے، ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ عورت کی قسم ہے کہ جسے حیض نہ آتا ہو کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، حیض آنا بند ہو چکا ہے گا، تو دونوں صورتوں میں اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی۔ اور ایک اور قسم کون سی عورت طلاق جی عدت میں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتیں، اگر عورت کو پریگنیسی کی حالت میں، حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دے دی جائے تو اجلہن، ان کی عدت کتنی ہوگی، ان یضعن حملہن، وہ وضع حمل ان کی عدت ہوگی۔ وضع حمل کا مطلب کیا ہے کہ بچہ جننے کے بعد جو ہے وہ عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے گی، تو حمل والیاں جو ہوتی ہیں ان کی عدت جو ہوگی وہ کیا ہوگی، وضع حمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ طلاق کی عدت کے اندر یہ اقسام ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ عورت کی کم از کم جو ہے وہ، کم از کم عورت کو جو عدت ہے اس کا دن کتنے ہوتے ہیں گے، کم از کم عدت کے ایام کتنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو عرض کر دیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، عورت جو ہے، عورت جس کے حیض آتا ہو اس کی عدت جو 3 حیض ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں 3 مہینے اس کی عدت ہے، یہ 3 مہینے غلط کانسیپٹ ہے، اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض اس کی عدت ہے۔ اب یہ حیض کے اندر خواتین کو معلوم ہے کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، بعض کو کم دن حیض آتا ہے، بعض کے جو پاکی کے دن ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، بعض کے کم ہوتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عورت کے کم از کم عدت کے جو دن ہے، جس کو حیض آتا ہو کم از کم اس کے عدت کے دن جو ہے وہ 39 دن ہے، 1 کم 40، کم از کم عورت کو 39 دن جو ہے وہ حیض جو ہے نا، اور یہ عدت کے ایام جو ہے کم از کم 39 دن ہے۔ کس طریقے سے دیکھیں، اگر ایک عورت کو طلاق دیو، پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دیو، تو اس سے اگلے دن اگر اسے حیض آنا شروع ہو جائے تو کم از کم حیض کی مدت جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے گی، 3 دن جو ہے وہ کم از کم حیض کی مدت ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم از کم 3 دن جو ہے وہ حیض کی مدت دے گی۔ اور طہور جو ہے، پاکی کے جو دن ہے وہ کم از کم 15 دن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، 15 دن جو ہے پاکی کے گے۔ تو اگر آپ اس طرح شمار کریں کہ ایک عورت کو طلاق دی گئی، ایک عورت کو طلاق دی گئی ہے اور طلاق کے اگلے دن اس کو حیض آنا شروع ہو جائے اور کم از کم 3 دن اس کا حیض ہے، ٹھیک ہے، کم از کم اس کو 3 دن حیض آیا، پھر وہ 15 دن پاک رہی ہو، تو اس طریقے سے جب 3 حیض سے گزرے گی، 3 حیض سے جب گزر جائے گی تو اس کے 39 دن پورے ہو جائیں گے، تو کم از کم وہ عورت جسے حیض آتا ہو اس کی کم از کم عدت جو ہے وہ 39 دن ہے، 1 کم 40 دن جو ہے کم از کم اس کی مدت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں، کم از کم جو عدت کی مدت ہے وہ کم از کم 39 دن ہے، 1 کم 40 دن ہے۔ تو یہ عوام میں غلط کانسیپٹ ہے، عوام میں غلط خیال ہے کہ عورت جو وہ 3 مہینے تک جو ہے نا وہ عدت گزارے گی۔ 3 مہینے کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے 4 مہینے گزارنا پڑے، ہو سکتا ہے اسے 5 مہینے گزارنا پڑے، ہو سکتا ہے اسے 1 سال بھی گزارنا پڑے، کیونکہ عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اگر اسے ٹیمپریری طور پر حیض آنا بند ہو گیا ہے تو وہ عورت لم یحیدنہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ اسے ویٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ عورت جو مایوس ہو چکی ہے، اسے حیض آنا بند ہو چکا ہے، عارضے کی وجہ سے سالوں ہو چکے ہیں، تو اس عورت جو ہے، اس عورت کی عدت جو 3 مہینے ہوگی۔ لیکن وہ عورت یا جسے حیض آتا ہو تو پھر وہ اپنے 3 حیض گنتی کرے گی، 3 حیض گنتی کرے گی، وہ 3 مہینے میں بنتے ہوں، وہ چاہے وہ 50 دن میں بنتے ہوں، لیکن کیا وہ 3 حیض گزارے گی، جب 3 حیض اس کے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد وہ نکاح سے باہر ہو کر کہیں اور شادی کر سکتی ہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔